دمونک میں خوش آمدید، جہاں ہم آپ کے منی آئی کیو کو بہتر بنانے کے لیے کام کرتے ہیں۔ آج کا یہ گہرا تجزیہ مارکیٹ کی انتہائی گہری ریسرچ پر مبنی ہے۔ اور یہ ریسرچ واقعی بہت ہی دلچسپ ہے، کیونکہ آج کی جو کیس اسٹڈی ہے وہ کسی رولر کوسٹر سے کم نہیں ہے۔ بالکل، مطلب ذرا تصور کریں، ایک ایسی کمپنی جو ایک سال میں 3.5 ارب روپے کا خالص منافع کماتی ہے، ہر طرف اس کی کامیابی کے چرچے ہو رہے ہوتے ہیں، اور پھر اچانک حالات ایسا پلٹا کھاتے ہیں کہ وہی کمپنی 3.25 ارب روپے کے خوفناک نقصان میں چلی جاتی ہے۔ جی ہاں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ 3.25 ارب کا نقصان بہت بڑی چوٹ ہوتی ہے کسی بھی بزنس کے لیے۔ ہاں نا، تو آج ہم جس کہانی کا تجزیہ کرنے جا رہے ہیں وہ واقعی کسی سنسنی خیز تھرلر سے کم نہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں دن ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ کی، جسے اسٹاک مارکیٹ میں لوگ DINT کے نام سے جانتے ہیں۔ صحیح۔ اور یہ کمپنی 1988 میں قائم ہوئی تھی۔ یہ دھاگے اور کپڑے کی تیاری کی ایک بہت بڑی سلطنت ہے۔ آج ہم اس کے عروج، زوال اور پھر حیرت انگیز بقا کی جنگ کو ڈی کوڈ کریں گے۔ اچھا، اس کہانی کو گہرائی سے سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ جب یہ اربوں روپے کا طوفان آیا تو اس کا سیدھا اثر کن لوگوں پر پڑا تھا۔ بالکل۔ دیکھیں، اگر ہم جون 2025 تک کی صورتحال پر نظر ڈالیں تو مارکیٹ میں دین ٹیکسٹائلز کے تقریباً 5.25 کروڑ شیئرز موجود تھے۔ 5.25 کروڑ، یہ تو کافی بڑا نمبر ہے۔ جی، اور یہ شیئرز کوئی 854 مختلف شیئر ہولڈرز میں تقسیم ہیں۔ لیکن یہاں سب سے دلچسپ نقطہ یہ ہے کہ کمپنی کا تقریباً 42% حصہ براہ راست اس کے ڈائریکٹرز، CEO اور ان کے خاندان کے پاس ہے۔ مطلب یہ کوئی ایسی کارپوریشن نہیں ہے جہاں مالکان بس دور سے تماشا دیکھ رہے ہوں۔ بالکل نہیں۔ جب کمپنی اربوں کا نقصان کرتی ہے نا، تو اس 42% حصے کی وجہ سے سب سے زیادہ مالی چوٹ براہ راست ان کے اپنے خاندان اور ڈائریکٹرز کو لگتی ہے۔ صحیح خون ان کا اپنا بہتا ہے۔ اچھا، اس سے پہلے کہ ہم اس رولر کوسٹر رائڈ کا باقاعدہ آغاز کریں، میں چاہوں گی کہ ہم کچھ بنیادی مالیاتی اصطلاحات کی آسان تشریح کر لیں تاکہ دیکھنے اور سننے والوں کو کوئی الجھن نہ ہو۔ ہاں، یہ ایک اچھا آئیڈیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں ٹاپ لائن کی۔ جی، ٹاپ لائن مطلب کمپنی کی کل سیلز یا جو ٹوٹل آمدنی ہوتی ہے اسے ٹاپ لائن کہتے ہیں نا؟ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اور اس کے بعد آتی ہے باٹم لائن۔ باٹم لائن کا مطلب ہے وہ خالص منافع یا نقصان جو سارے اخراجات، تنخواہیں اور بل وغیرہ نکالنے کے بعد بچتا ہے۔ صحیح۔ اور ایک اور ٹرم بہت استعمال ہوتی ہے، GP مارجن۔ ہاں، گراس پروفٹ مارجن۔ دیکھیں، یہ بنیادی پیداواری اخراجات کے بعد بچت کا تناسب ہوتا ہے۔ مطلب مال بنانے پر جو خرچ آیا اس کو نکال کر آپ کے پاس کیا بچا ہے۔ زبردست۔ تو چلیے اب اس کہانی کی شروعات کرتے ہیں اس دور سے جب سب کچھ بالکل پرفیکٹ تھا۔ میرا مطلب ہے 2019 کا سال۔ 2019 واقعی ان کے لیے ایک شاندار سال تھا۔ روپے کو کراس کر گئی تھی۔ اس وقت تک تو کوئی عالمی بحران بھی نہیں تھا، تو اتنی بڑی چھلانگ کیسے آئی؟ دیکھیں، اس شاندار کارکردگی کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ روپے کی قدر میں ہونے والی کمی تھی۔ روپے کی قدر میں کمی؟ لیکن عام طور پر تو ہم روپے کے گرنے کو معیشت کے لیے برا سمجھتے ہیں۔ ہاں، عام آدمی کے لیے یہ برا ہوتا ہے، لیکن ایک ایکسپورٹر کے لیے یہ کسی لاٹری سے کم نہیں ہوتا۔ تصور کریں کہ آپ اپنا دھاگا اور کپڑا بین الاقوامی مارکیٹ میں ڈالرز میں بیچ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب جب آپ وہ ڈالر پاکستان واپس لاتے ہیں اور روپیہ کمزور ہو چکا ہوتا ہے تو آپ کو فی ڈالر بہت زیادہ روپے ملتے ہیں۔ آپ نے مال اتنا ہی بیچا، لیکن آپ کے کھاتے میں رقم خود بخود بڑھ گئی۔ اچھا، مطلب صرف ایکسچینج ریٹ کی وجہ سے انہیں اتنا فائدہ ہوا؟ بالکل۔ اس ایک عنصر نے 2019 میں ان کے خالص منافع یعنی باٹم لائن میں 150% کا ہوش ربا اضافہ کر دیا تھا، اور وہ منافع 362 ملین روپے تک پہنچ گیا تھا۔ واؤ! اور میں نے پڑھا ہے کہ کام کا دباؤ اتنا تھا کہ انہیں اپنا عملہ بھی بڑھانا پڑا۔ جی، عملے کی تعداد 2586 سے بڑھ کر 2632 ہو گئی تھی۔ یہ تو ایک خوابناک صورتحال تھی۔ ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے، مارجن زبردست ہے، اور آپ مسلسل نئی بھرتیاں کر رہے ہیں۔ لیکن پھر 2020 کا سال آتا ہے اور پوری دنیا کے ساتھ ساتھ دین ٹیکسٹائلز کی سپلائی چین بھی مفلوج ہو جاتی ہے۔ ظاہر ہے کووڈ آ گیا تھا اور پوری دنیا بند ہو گئی تھی۔ بالکل۔ لیکن اب یہاں میں ایک چیز سمجھنا چاہ رہی ہوں۔
جب آرڈرز بند ہوئے تو ان کا منافع 90% گر کر صرف 36 ملین روپے کیوں رہ گیا؟ میرا مطلب ہے اگر مال نہیں بک رہا تھا تو بن بھی تو نہیں رہا تھا نا، لاگت بھی تو کم ہونی چاہیے تھی۔ یہ بزنس آپریشنز کا سب سے بے رحم پہلو ہے۔ دیکھیں، جب آپ کے پاس اتنی بڑی فیکٹری ہو، ہزاروں ملازمین ہوں اور بھاری مشینری ہو تو آپ کے فکس کاسٹ کبھی نہیں رکتے۔ اچھا، یہ فکسڈ کاسٹ کا چکر ہے۔ مطلب یہ بالکل ایسا ہے جیسے آپ ہائی وے پر 120 کی سپیڈ سے گاڑی دوڑا رہے ہوں اور اچانک سامنے ایک بہت بڑا سپیڈ بریکر آ جائے۔ بالکل، اور وہ بھی ایسا سپیڈ بریکر جس نے پوری دنیا کی معیشت کا پہیہ جام کر دیا۔ اور فکسڈ کاسٹ کی بات کو اگر میں ایک مثال سے سمجھاؤں تو یہ ایسا ہو گیا جیسے آپ نے ایک بہت بڑا ایئر بس A380 ہوائی جہاز خریدا ہوا ہے۔ اب چاہے اس میں 500 مسافر بیٹھے ہوں یا جہاز بالکل خالی اڑ رہا ہو، ہاں، پائلٹ کی تنخواہ، مینٹیننس اور لیز کی قسط تو آپ کو دینی ہے نا۔ مسافر نہ ہونے سے آپ کا خرچہ صفر نہیں ہو جاتا، اور جہاز کا خالی اڑنا آپ کو مالی طور پر تباہ کر دیتا ہے۔ کووڈ میں ان کی فیکٹری بھی ایک طرح سے خالی جہاز کی طرح چل رہی تھی۔ واقعی کووڈ کے دوران جب ان کا سیلز والیوم گرا اور فیکٹری پوری کیپیسٹی پر نہیں چل رہی تھی تو کروڑوں روپے کے فکسڈ اخراجات کا سارا بوجھ اس تھوڑی سی سیلز پر آ گرا، جس نے ان کے منافع کو نچوڑ کر رکھ دیا۔ جی، باٹم لائن بالکل پیندے سے جا لگی تھی۔ لیکن دیکھیں، بزنس کی دنیا میں اصل امتحان یہ نہیں ہوتا کہ آپ گرے کیسے، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے واپسی کیسے کی۔ ہاں، اور 2021 اور 2022 میں انہوں نے جو واپسی کی وہ واقعی تاریخی تھی۔ کووڈ کے فوراً بعد 2021 کے اعداد و شمار دیکھ کر تو ایسا لگتا ہے جیسے انہوں نے کوئی دبا ہوا خزانہ ڈھونڈ لیا ہو۔ بالکل، ان کی ٹوٹل سیلز 41% اضافے کے ساتھ 17.5 ارب روپے تک پہنچ گئیں۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ عام طور پر کووڈ کے فوراً بعد کمپنیاں بہت محتاط ہو جاتی ہیں، لیکن انہوں نے الٹا 144 نئی لومز کا ایک پورا نیا ویونگ یونٹ لگا ڈالا۔ جی، اور ملازمین کی تعداد بھی 3405 تک پہنچ گئی تھی، اور منافع میں تو حیرت انگیز طور پر 4166% کا اضافہ ہوا تھا۔ 1.5 ارب روپے کا خالص منافع۔ اتنی جلدی اتنی بڑی ریکوری کی کیا سائنس تھی؟ اس کے پیچھے مقامی اور عالمی سطح کی حرکیات تھیں۔ دیکھیں، کووڈ کے دوران دنیا بھر میں خرید و فروخت رک گئی تھی نا، تو جب لاک ڈاؤنز کھلے تو مارکیٹ میں ایک ریونج بائنگ کا طوفان آیا۔ ریونج بائنگ مطلب لوگوں نے غصے میں آ کر شاپنگ شروع کر دی؟ ہاں، غصے میں نہیں، بلکہ یوں کہہ لیں کہ جو سال بھر سے کچھ خریدا نہیں تھا تو اچانک سے ڈیمانڈ اتنی بڑھی کہ پوری دنیا میں دھاگے اور کپڑے کی قیمتیں آسمان پر چلی گئیں، اور کمپنی کی مینجمنٹ نے اس صورتحال کو پہلے سے بھانپ لیا تھا۔ اچھا، تو اس لیے انہوں نے احتیاط کرنے کے بجائے اپنے یونٹس میں توسیع کی تاکہ وہ اس بڑھتی ہوئی ڈیمانڈ کا پورا فائدہ اٹھا سکے۔ بالکل، اور پھر 2022 تو ان کی تاریخ کا سب سے سنہرا سال ثابت ہوا۔ ہاں، 2022 کے اعداد و شمار واقعی دماغ گھما دینے والے ہیں۔ کل سیلز 31 ارب روپے سے تجاوز کر گئیں اور ان کا جی پی مارجن 19% کی ریکارڈ سطح پر پہنچ گیا۔ اور سال کے آخر میں ان کے پاس لگ بھگ 3.5 ارب روپے کا خالص منافع تھا۔ روپے کی مسلسل گرتی ہوئی قدر ان کی ایکسپورٹس کو مزید منافع بخش بنا رہی تھی۔ لیکن ایک بات ہے، جب آپ اتنی بلندی پر ہوتے ہیں تو گرنے کا خطرہ بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے، اور یہاں صورتحال بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ جب سب کچھ اتنا پرفیکٹ چل رہا تھا تو اچانک 2023 میں ایسا کیا ہوا کہ منافع سیدھا نقصان میں بدل گیا؟ دیکھیں، 2023 اور 24 کا دور دن ٹیکسٹائلز کے لیے اور درحقیقت پوری پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لیے ایک پرفیکٹ طوفان تھا۔ پرفیکٹ طوفان کا مطلب یہ ہے نا کہ جب بہت سے مختلف اور الگ الگ خطرات ایک ہی وقت میں مل کر حملہ کر دیں۔ بالکل بالکل۔ سب سے پہلے تو عالمی سطح پر کساد بازاری آ گئی، جس کا مطلب تھا کہ دنیا بھر میں خریداروں نے کپڑے اور ٹیکسٹائل کی خریداری کم کر دی، ڈیمانڈ گرنے لگی۔ یعنی وہ جو کووڈ کے بعد کا ریونج بائنگ کا بخار تھا وہ اتر چکا تھا، لیکن یہ تو صرف ایک بیرونی مسئلہ تھا۔ اصل تباہی تو شاید ملک کے اندر مچی ہوئی تھی۔ 2023 میں جو تباہ کن سیلاب آئے تھے اس نے تو کپاس کی فصل ہی تباہ کر دی تھی۔ جی، اور ٹیکسٹائل کا بنیادی خمیر کپاس ہے۔
जब मकामी कपास तबाह हो गई तो इंडस्ट्री के पास तो खाम माल ही नहीं बचा। तो क्या उन्होंने बाहर से कपास इंपोर्ट नहीं की? यही तो वो दूसरा बड़ा धचका था। मकामी कपास तो थी नहीं, और बदकिस्मती से इसी वक्त मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर इतने गिर चुके थे कि हुकूमत ने इंपोर्ट पर सख्त पाबंदियां लगा दी थी। ओह हाँ, मुझे याद है, वो एलसीज का मसला बन गया था। बिल्कुल। आपके पास पैसे हैं, आप माल बनाना चाहते हैं, लेकिन आप बाहर से खाम माल मंगवा ही नहीं सकते क्योंकि लेटर ऑफ क्रेडिट नहीं खुल रहे। इस किल्लत ने मकामी मार्केट में दस्तयाब थोड़ी बहुत कपास की कीमतों को आग लगा दी। मतलब एक तरफ माल नहीं मिल रहा और दूसरी तरफ तवानाई का बहरान। इसी दौर में गैस और बिजली के रेट्स में भी कई गुना इजाफा कर दिया गया था और हुकूमत ने इंडस्ट्री को मिलने वाली सब्सिडीज भी खत्म कर दी थी। जी, और इन सब ने मिलकर कॉस्ट ऑफ सेल्स में 15% इजाफा कर दिया। नतीजा ये निकला कि 2023 में कंपनी 3.5 अरब के मुनाफे से सीधा 867 मिलियन रुपए के खालिस नुकसान में जा गिरी। और ये नुकसान सिर्फ एक शुरुआत थी, क्योंकि 2024 में तो तबाही इससे भी बड़ी थी। अगरचे लोकल मार्केट की वजह से इनकी टॉप लाइन 40 अरब रुपए को पार कर गई, लेकिन इनकी एक्सपोर्ट्स में तकरीबन 18% की बड़ी गिरावट आई। इसकी सीधी सी वजह थी पाकिस्तान की तवानाई की बेतहाशा कीमतें। इनकी फैक्ट्री इतनी महंगी बिजली से चल रही थी कि वो बांग्लादेश या वियतनाम का आलमी मार्केट में मुकाबला ही नहीं कर पा रहे थे। और इसका नतीजा ये निकला कि 2024 में इनका नुकसान बढ़कर 2.25 अरब रुपए हो गया। और यहाँ मेरी नज़र एक और खतरनाक मालियाती मैट्रिक पर पड़ रही है, इनका गियरिंग रेशो। गियरिंग रेशो ये 84% से छलांग लगाकर 74% से ज्यादा हो गया था। मतलब अगर मैं इसे आसान अल्फाज में समझूं तो गियरिंग रेशो का मतलब ये है ना कि कंपनी पर कर्जों का कितना बोझ है। 74% गियरिंग का मतलब ये है कि कंपनी का 3/4 हिस्सा कर्जों के बोझ तले दब चुका था। जी बिल्कुल। और इस कर्ज की टाइमिंग तो इससे भी ज्यादा खौफनाक थी। एक तरफ आप अरबों का नुकसान कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको तनख्वाहें और बिल देने के लिए बैंकों से मजीद कर्ज लेना पड़ रहा है, और दूसरी तरफ उसी वक्त मुल्क के अंदर डिस्काउंट रेट 22% की तारीखी सतह पर था। ओह माय गॉड, 22% सूद! ये तो ऐसा है जैसे कोई रेस दौड़ रहा हो और आपने उसके कांधों पर 50 किलो का वजन रख दिया हो। तवानाई की कीमतें और महंगा कर्ज। जी, इस ज्यादा शरह सूद ने उनकी फाइनेंस कॉस्ट में 32% का इजाफा कर दिया था। ये एक मुकम्मल डेथ स्पाइरल था। आप कर्ज लेकर फैक्ट्री चलाते हैं, नुकसान होता है, उसे पूरा करने के लिए मजीद कर्ज लेते हैं। अरबों के नुकसान में हूं तो आप करते क्या हैं? मेरा मतलब है कि उन्होंने खुद को इस भंवर से निकाला कैसे? जब चारों तरफ आग लगी हो तो आपको बहुत सख्त फैसले करने पड़ते हैं। 2025 में दिन टेक्सटाइल्स की मैनेजमेंट ने एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक शिफ्ट की। उन्होंने कमोडिटी सेल्स के बजाय वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स पर अपनी पूरी तवज्जो मरकूज कर दी। अच्छा, इसकी थोड़ी सी साइंस समझाएं। आम धागे और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट में ऐसा क्या फर्क है जिसने इस खून बहने को रोका? देखिए, आम धागा ऐसा है जैसे आप मंडी में गंदम बेच रहे हो, हजारों और लोग भी गंदम बेच रहे हैं, वहां सिर्फ एक चीज चलती है, सबसे कम कीमत। और पाकिस्तान की महंगी बिजली के साथ वो इस दौड़ में जीत ही नहीं सकते थे। सही। तो फिर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स क्या है? वैल्यू एडेड का मतलब है कि आपने इस धागे को प्रोसेस करके कोई खास किस्म का फैब्रिक बना दिया, जिसकी मार्केट में मांग तो है लेकिन हर कोई इसे बना नहीं सकता। इसमें आपका मुकाबला क्वालिटी और इनफरादियत पर होता है, इसलिए आप खरीदार से अपनी मर्जी की कीमत मांग सकते हैं। जबरदस्त। इस शिफ्ट की वजह से उन्हें बरामदी मार्केट में कीमतों के दबाव से बचत हुई और साथ ही उन्होंने तवानाई पर भी एक बहुत बड़ी सरमायाकारी की। शमसी तवानाई यानी सोलर एनर्जी में इन्वेस्ट किया, जिसने उनकी तवानाई की कीमत को सिकोड़ दिया। जी, और इन इक़दामात का नतीजा ये निकला कि 2025 में उनकी कुल सेल्स में मामूली कमी तो आई, लेकिन उन्होंने अपना नुकसान 74% कम करके 706 मिलियन रुपए तक महदूद कर लिया। लेकिन असल गेम तो माली साल 2026 के पहले 9 महीनों में पलटी है। उन्होंने जानबूझकर कम मुनाफे वाली एक्सपोर्ट्स कम कर दी, जिससे उनका जीपी मार्जिन बढ़कर 11% हो गया और फिनेंस कॉस्ट 33% कम हो गई। और सबसे बड़ी बात ये कि नुकसान सिकुड़कर सिर्फ 61 मिलियन रुपए रह गया। जरा रुकिए, यहाँ मैं वाकई थोड़ा कंफ्यूज्ड हूँ। सेल्स कम करके मुनाफा मार्जिन बढ़ाना, ये तो बज़ाहिर उलट मंतिक लगती है। क्या कम बेचना वाकई बेहतर हो सकता है?
یہ سوال بہت اہم ہے۔ دیکھیں، جب کوئی پروڈکٹ بنانے کی لاگت اس کے بیچنے کی قیمت سے زیادہ پڑ رہی ہو تو اسے بیچنا بے وقوفی ہے۔ فرض کریں ایک آرڈر پورا کرنے میں آپ کو 110 روپے لگ رہے ہیں، لیکن مارکیٹ میں اس کی قیمت صرف 100 روپے ہے۔ تو مطلب آپ وہ مال جتنا زیادہ بیچیں گے آپ کا نقصان اتنا ہی تیزی سے بڑھے گا۔ بالکل۔ تو کم مارجن اور نقصان والی سیلز کو کاٹنا دراصل ایک سمارٹ آپریشنل ایفیشنسی ہے۔ جب خام مال کم خریدنا پڑا تو انہیں بینکوں سے کم قرضہ لینا پڑا، جس سے ان کی فائنانس کاسٹ 33% نیچے آ گئے۔ کیا کمال کی حکمت عملی ہے۔ اب نقصانات کو قابو کرنے کے بعد اگر ہم مستقبل پر نظر دوڑائیں تو آگے کیا خطرات اور کیا مواقع موجود ہیں؟ خطرات تو ابھی بھی منڈلا رہے ہیں، جیسے کہ مشرق وسطیٰ کی کشیدگی کی وجہ سے سپلائی چین کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ، متوقع مہنگائی اور شرح سود کی صورتحال، یہ سب مستقبل کے چیلنجز ہیں۔ ہاں، لیکن کچھ امید کی کرنیں بھی تو ہیں، جیسے کہ انڈسٹریل پاور پیکج کا جو اعلان ہوا ہے، اور سب سے بڑا ریلیف تو میرے خیال میں پاکستانی ایکسپورٹس پر امریکی ٹیرف کا 29% سے کم ہو کر 19% پر آنا ہے۔ جی، یہ ٹیرف میں کمی ایک بہت بڑا کمپٹیٹیو ایڈوانٹیج ہے۔ اس سے امریکی مارکیٹ میں پاکستان کی پروڈکٹس بہتر قیمت پر بک سکیں گی۔ اور کمپنی کے اپنے اقدامات بھی تو زبردست ہیں۔ دین ٹیکسٹائلز نے اپنی سولر پاور کیپیسٹی 3.2 میگا واٹ بڑھا کر کل 11.2 میگا واٹ کر لی ہے، اور جو جگہیں فیکٹری میں خالی بچ گئیں انہیں کرائے پر دے کر اپنے اثاثوں کا بھرپور استعمال کر رہے ہیں تاکہ لاگت مزید کم ہو سکے۔ بالکل، اور یہی وہ حکمت عملی ہوتی ہے جو ایک کمپنی کو لمبے عرصے تک مارکیٹ میں کھڑا رکھتی ہے۔ اور یہی آج کے اس گہرے تجزیے کا سب سے بڑا سبق بھی ہے۔ بزنس میں کامیابی کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ طوفان کبھی نہیں آئے گا، بلکہ کامیابی اس میں ہے کہ آپ طوفان کے دوران اپنی کشتی کو کیسے اپ گریڈ کرتے ہیں، جیسے کہ دین ٹیکسٹائلز کا سولر انرجی اور ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس پر شفٹ ہونا۔ جی، طوفان کے بیچوں بیچ انہوں نے اپنی کشتی کو ایک مضبوط جہاز میں بدل دیا۔ بالکل۔ مستقبل کی اپ ڈیٹس کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ اور ہاں، کامنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کن موضوعات یا کن کمپنیوں پر ریسرچ پر مبنی مواد دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم آپ کے جوابات کا انتظار کریں گے۔ Like and subscribe.